अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ड्रग एडिक्ट्स की तादाद जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.6 मिलियन जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और इसी फिगर को अगर हम सामने रखें तो इसमें से 78% जो हैं वो मेल्स हैं, जबकि रिमेनिंग 22% जो हैं वो फीमेल्स हैं। ना ही ये बल्कि ये भी देखा गया है कि सालाना तौर पर इसमें इजाफा होता जा रहा है, बल्कि ऑन एवरेज 40,000 ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं पर ईयर इन पाकिस्तान ऑन एन एवरेज। जब ये सारे स्टेटिस्टिक्स हम अपने सामने रखते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है एक बहुत बेसिक लेवल पे कि क्या वजह बन रही है कि ड्रग अब्यूज जो है वो ऑन द रैम्पेंट राइज है इन पाकिस्तान। क्या इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ड्रग एंड ड्रग से रिलेटेड मुख्तलिफ ऑफेंसेस जो हैं उनके लिए कवानीन एग्जिस्ट नहीं करते, या इसकी वजह ये है कि कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, या अगर पता भी है तो उनको ये लगता है कि वो कानून की गिरफ्त से बच सकते हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेटली लॉ एनफोर्समेंट जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। इन सब इशूज अपने आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में प्रिवेलिंग ड्रग एंड उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ ऑफेंसेज हैं, जो मुख्तलिफ लॉज हैं उनके बारे में, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस हवाले से पाकिस्तानी कोर्ट्स ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एंड पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी ने क्या काम किया है इस सोशल मेनेस को कर्व करने के लिए। इन सब इशूज पे बात होगी, और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नुज़रत मुस्तफ़ा जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, द नेशन के लिए लिखती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब जो कि कंसल्टेंट हैं एंटी ड्रग नारकोटिक्स कैंपेन के और प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट भी हैं ऑन ड्रग। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। और हमें वाया वीडियो लिंक जो है वो ज्वाइन करेंगे आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कि जैसे कि हम सब जानते हैं सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और रिनाउंड क्रिमिनल लॉयर भी हैं इन हिज ओन राइट। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। नाउ इससे पहले हम टॉपिक ऑफ द डे पे अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। आइए देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट और वहीं से हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अपने गिरदोपेश से बेपरवाह हंसते खेलते इन बच्चों के लिए महफूज मुआशरे की बुनियाद फ्राहम करना रियासती जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अदा करने में हमारे रियासती इदारे भरपूर किरदार अदा करते हैं। इसी सिलसिले में हमारी अदलिया ने हाल ही में ऐसे केस का फैसला किया जो मुआशरे में मौजूद नामालूम काली भेड़ों के खिलाफ दायर किया गया था। कासिम जब 12 साल का था तो स्कूल प्रेमिसेस में एक माली ने उनको बुलाया कि गेम्स पीरियड में था, और उन्होंने कहा ये आप ये पाउडर को टेस्ट कर लेना, ये पाउडर को टेस्ट करने से आपके पास बहुत ताकत आ जाएगा और आप रेसेस जीत सकते। तो कासिम को उनको तो बहुत शौक था गेम्स का, और वो इन्नोसेंट था, मासूम था, उन्होंने ले लिया। ये पाउडर हेरोइन था। तो हमने देखा कासिम की जो बिहेवियर बहुत चेंज हो गया, एकदम वो इनकी जो ग्रेड स्कूल में ड्रॉप हो गया और उनको बहुत गुस्सा आ जाता था विदाउट एनी रीजन। फिर उसकी जो एपेटाइट वो भी चेंज हो गया, उसका जो वेट लॉस सडन था। तो ये बहुत कंसर्निंग साइंस थे हमारे लिए। तो फिर हमने जल्दी से इसके एडमिट किया रिहैब में, और ये जो 13 साल जो इसका जो एडिक्शन चल रहा था, हमने 7 बार इसका करवाया था इसका थेरेपी, लेकिन हर दफा रिलैप्स फिर शुरू हो जाता था। और इस वक्त में उनकी जो 5 फ्रेंड्स स्कूल फ्रेंड्स वो भी फोर्थ हो गए थे। उसके बाद हमने सोचा हम खामोश नहीं रह सकते, हमने कुछ करना, हमारे जो कौम के बच्चे को, स्कूल के बच्चे को इससे बचाना। कासिम हुसनैन अली की जवां साल मौत पर उसकी वालिदा के साथ साथ असातिज़ा ने भी मिलकर मनशियात फरोशों के खिलाफ आवाज बुलंद की और अदालत से रुजू किया। हमने कहा हम एक स्टैंड लेंगे, हम खड़े होंगे, हमें दुनिया की परवाह नहीं कि वो उंगली उठाएंगे कि जी इनका बच्चा इस चीज में पड़ गया था और इन्होंने। हमने कहा ये कोई बात नहीं, हम सुनेंगे, हम खड़े होके और हम बाकी बच्चों को जिसको एक भी बचा लिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम अपने अल्लाह को जवाब दे सकेंगे कि हमने कुछ किया है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। हमारा एम ही यही है कि हम बच्चों को और पेरेंट्स को, यंग बच्चों को, यंग पेरेंट्स को जो
امیر ہیں غریب ہیں جیسے بھی ہیں ان کو ہم اویئر کریں کہ اتنا بڑا ایک تھریٹ ہے باہر، آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہے بجائے کہ اس سے پہلے کہ کسی اور کو ان کو بتائے اور ان کو ایک بڑی ایک فیسینیٹ بات یہ کرے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم خود ان کو اپنے بچوں کو اویئر کریں۔ عدالت کا اس کیس کے سلسلے میں کیا گیا فیصلہ عوام الناس کے اعتماد کو بحال کرتا ہے اور اس امر کی یقین دہانی بھی کرواتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ بلا تفریق ہر طبقے کو انصاف فراہم کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ جی بیسیکلی میں چاہوں گی پروگرام کی شروعات جو ندرت آپ سے کریں، آپ دونوں نے بیسیکلی رپورٹ دیکھی ہے، آئی تھنک بڑا ایک موونگ کیس تھا اینڈ پریسیڈنٹ بھی اس نے بیسیکلی سیٹ کیا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، بیکاز اس ڈیسیجن کے بعد ہی اینٹی نارکوٹکس فورس نے جو ہے اسکولز میں جا کے بڑے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا تھا ود ان دا اسکول اسٹاف جو کہ ایکچولی ڈرگ سپلائی میں ہیلپ کر رہے تھے۔ لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی ندرت، بیکاز آپ خود ٹیچر ہیں، ایجوکیشن کے سیکٹر سے آپ کا تعلق ہے، کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس سوشل مینز کی تو اس کی جو ہے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اب پیرنٹس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی بچوں کو اپنا اتنا ٹائم نہیں دے سک رہے جتنا کہ پہلے دیتے تھے، مے بی وین وی ور گروئنگ اپ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دے آر ٹو انٹیلیجنٹ فار دیئر پیرنٹس، وہ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے؟ تو کیا آپ کے نظریے میں اس کی بنیادی وجہ ہے؟ فاطمہ، پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یہ میرا اتنا گہرا تعلق ہے بچوں سے اور میرا پروفیشن بھی ہے اور میں سوشل کازز کے اوپر لکھتی بھی رہتی ہوں، تو میرا جو شروع سے کنسرن رہا ہے بچوں سے ریلیٹڈ جو سوشل ایشو ہے، اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اگر ڈرگس کی ہم دیکھیں تو افورڈیبلٹی، بچوں کے پاس اگر اس نے تھوڑا سا بھی وہ کچھ لے رہا ہے، کہیں سے بھی کوئی کچھ خرید رہا ہے وہ، تو اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے، پیرنٹس کا چیک اینڈ بیلنس یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم گرو اپ کر رہے تھے تو ہمیں تو فون بھی اتنی مشکل سے ہمیں پاکٹ منی پہلے تو ملتی نہیں تھی، پھر اتنی کم ملتی تھی کہ اس پہ بھی آپ کہہ لیں کہ 10 روپیز تک کا بھی ہمارے پیرنٹس کہتے تھے کہ وہ کہاں خرچ کیے، آپ نے کہاں گئے، اور اگر دوستوں سے مل رہے ہو تو کس سے مل رہے ہو، نہیں مل رہے، بیکاز دیکھیں نا یہ ساری چیزیں بڑی انٹرلنکڈ ہیں، سوشل میڈیا، آپ کا فرینڈس کا سرکل جو ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افورڈیبلٹی، ٹھیک ہے، پھر پیرنٹس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ بچوں کی اپنی کمپنی چیک کریں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ اب وہ بچوں کی پرسنالٹی میں جو بھی چینجز ہیں ان کو چیک کریں۔ دیکھیں بچہ جب اسکول آتا ہے تو دا وے ہی واکس، ہم وہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ ٹیچر کہہ رہی ہے، دیکھیں ان کے کیس میں وین آئی انٹرویوڈ ہر ایون بفور دا شو شی واز ٹیلنگ می کہ ان کو 4 سال سمجھ ہی نہیں آیا کہ بچے کو اسکول کے مالی نے لا کے دیے، یہی میرا کنسرن ہے کہ سب ان کے پاس کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کیوں چیک نہیں کر رہے پیرنٹس، پہلے ان کو اتنے پیسے دے کیوں رہے ہیں۔ دوسرا اس کا جو بڑا کاز ہے وہ اویلیبلٹی ہے۔ اسی نوٹ پہ ہمارے ساتھ اعظم نذیر طارق صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ، ان کا ہم ایک لیگل نیریٹو بھی لیں سر۔ ہمیں پتا ہے کہ 1997 میں جو ہے قانون پاس ہوا تھا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ، جو کہ بیسیکلی ریگولیٹ کرتا ہے ڈرگز اور ڈرگ سے ریلیٹڈ جو مختلف آفینسز ہیں پاکستان میں ان کو۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی ذرا ایک بڑے بیسک لیول پہ رہنمائی کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈرگ آفینسز کی تو کون سے ڈرگز جو ہیں وہ اس قانون کی گرفت میں آتے ہیں، ان کی جنرلی کیا سزائیں ہوتی ہیں، اس پہ ذرا تھوڑا ہمیں سے بتائیں پلیز سر۔ وہ تو بہت ایک لمبی لسٹ ہے جس میں جو کئی نیچرل ہیں چیزیں، جیسے کینبس ہے، چرس بھانگ جسے ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں، لیکن اس میں ایک پرسنٹیج ہے جو کہ اس کے جو پہلے اس میں جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس کے کیمیکل فیکٹرز جو ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی ٹاکسک ہوتے ہیں یا جن سے انٹاکسیکیشن ہوتی ہے یا جن سے نشہ ہوتا ہے، نشہ آور ہونا اس چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سائیکوٹراپک ہیں جو کیمیکل پروسیس کے ساتھ بنتی ہیں وہ بھی، اس کے لیے یوں ہے کہ شیڈیول جو ہے وہ ساتھ لیا گیا ہے CNSA کے ساتھ، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ 1997، اور اس شیڈیول میں وہ ساری ڈرگس دے دی گئی ہیں۔ عام فہم اگر آپ پوچھیں تو جیسے یہ چرس ہے، فیون ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، یہ ساری کورڈ ہیں اس میں۔ پھر اسی طرح یہ جو کئی انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ ویسے تو میڈیسینل یوز کے لیے ہیں، لیکن ان کو وہ کچھ کی وہ کمپوزیشن ایسی ہے کہ وہ بینڈ آئٹمس ہیں، اور وہ ڈرگ جو نشہ کرتی ہے اور وہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے اس کو میڈیسینل یوز کے لیے الاؤ نہیں کیا ہوا، وہ اس میں فال کر جاتی ہے۔
पेनल्टीज वेरी करती हैं। जी बिल्कुल सर, आपने हमें जनरली तो बताया कि कानून में एक स्केड्यूल दिया गया है जिसमें बताया गया है कौन से ड्रग्स जो इसके डोमेन में आते हैं और कौन से नहीं। पेनल्टीज के बारे में भी आपने हमें ब्रीफ किया, लेकिन ये भी जरा लोगों को बताएं कि इस तरह की जो ऑफेंसेज होते हैं ड्रग्स से रिलेटेड, चाहे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे उनकी पोजेशन हो, चाहे उनकी ओनरशिप हो फॉर दैट मैटर, वो बेलेबल होते हैं या नॉन बेलेबल होते हैं? जी ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं। सिर्फ जो प्रोहिबिशन है एनफोर्समेंट ऑफ हद में, जिसमें ये जो आपकी लिक्विड्स होते हैं, जिस तरह ये शराब नोशी और शराब के जो ऑफेंसेस हैं वो ड्रग्स में वैसे आते नहीं, उसके लिए हद मुकर्रर की गई है। उसमें सजाएं कंपैरेटिवली कम हैं और बेलेबल वो भी नहीं है। जहाँ तक रहा ये जो CNSA के ताबे जितने ऑफेंसेस हैं कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 97 के नीचे, ये सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। हाँ, इनमें कैटेगरीज हैं जो कोर्ट्स ने बनाई हैं CRPC के ताबे। 3 साल से कम वाले में अमूमन बेल दे दी जाती है, 10 साल से कम वाले में भी बेल दे दी जाती है, लेकिन जिन ऑफेंसेस में सजाएं, जैसे मैंने पहले कहा कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो सजा 10 साल से बियॉन्ड जाती है, तो ऐसे में वो बिल्कुल ही बेल का स्कोप उसमें थोड़ा है, अनअंटिल के आपका केस अदरवाइज मुतकाजी ना हो कि आप जमानत के हकदार हैं। थैंक यू सर, आपने हमें इसके बारे में बताया, लेकिन आपसे मैं लेना चाहूंगी एक प्रैक्टिकल नैरेटिव। सर ने तो हमें कानून के बारे में बताया कि 1997 का लॉ जनरली क्या कहता है इस हवाले से। आपने क्योंकि सर ऑन ग्राउंड बहुत सारी रिट पिटिशंस फाइल किए हैं, आए दिन आप कोर्ट्स जाते हैं इस हवाले से। मुझे याद है आपकी 2015 में शीशा कैफे जजमेंट भी आई थी जिसमें आप वन ऑफ द मेन पिटिशनर्स थे। तो आप क्या ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं पाकिस्तानी अदालतों का जब हम बात करते हैं ड्रग्स के हवाले से? किस हद तक पाकिस्तानी अदालतें गई हैं इन ऑफेंसेस को सीरियसली लेने में? किस हद तक उन्होंने क्या डायरेक्शंस दिए, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स, टू गवर्नमेंट, ये इंश्योर करने के लिए कि ड्रग्स का जो है इस्तेमाल ना किया जाए? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ जुडिशरी हमारी। जी मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं इन पर्सन पेश होता रहूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि विदाउट आप लॉयर पेश नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मुझे विदाउट लॉयर के पेश होने की परमिशन दी। और मुझे याद है कि 2016 19 अक्टूबर को सबसे पहला केस जो शीशा कैफे का, जो पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था, वो उसमें हक में फैसला दिया गया कि उसको टोटली बैन कर दिया गया। जस्टिस जमाली साहब उसको करते थे, वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, और हमारे जो चीफ जस्टिस जैसे गुजार साहब हैं, इन्होंने वो जो शीशे की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, उसके बाद इसकी जो सेल है उस पे डिस्प्ले करना, कैरी करना। देखिए लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी चीज पिन पॉइंट की कि इंपोर्ट पे की, सेल पे की, लेकिन मेरा सवाल ये रहता है सर कि अगर लोकली इसकी ट्रांसमिशन हो रही है, घरों में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जो पर्पज है जजमेंट का वो तो डिफीट हो गया। मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखें कोर्ट वाज़ेह डायरेक्शन देता है अदारों को। अब हमारे यहाँ फुकदान यही है, एडिक्शन की बढ़ने की वजह यही है कि इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। आप जितने मर्जी कानून बना लें, लेकिन अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमने किया, इम्प्लीमेंटेशन जेनेरिक इशू, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में, जेल्स में भी जो है रिसेंटली अब कहा गया है कि मैंडेटरी हो जाएगा टेस्ट किसी भी कैदी का, ये देखा जाएगा कि वो कोई ड्रग एडिक्ट है कि नहीं है। तो इसके हवाले से क्या रिट पिटिशन फाइल हुआ, इस पे क्या काम हुआ? अभी वो रिट पिटिशन कोर्ट में है, तकरीबन 11 रिट पिटिशन है, जिसमें अभी आपने जो मैडम हलीमा की और जो सबाहत थी उनकी भी दिखाई, वो भी मेरे साथ है उसी केस में। और मेन पिटिशनर जो मैं हूँ, जो कोर्ट को डिफरेंट जो अपनी ओपिनियन है, जो अपनी प्रैक्टिकली चीजें बताता हूँ। कोर्ट का कंसर्न ये लाहौर हाई कोर्ट का अभी भी, वो कहता है जी बागों पार्कों सड़कों पे जो एडिक्ट हैं इनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ट्रीटमेंट का करना चाहिए। जेलों के अंदर सप्लाई को कट किया जाए, जो जेल के अंदर कैदी ड्रग एडिक्ट चले जाते हैं उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो कोर्ट का कंसर्न वो ये है कि तालीमी इदारों के अंदर जो ड्रग बढ़ रही है उसको किस तरह कंट्रोल करना है। जिसमें मैं आपका नैरेटिव लेना चाहूंगी, बिकॉज ऑफकोर्स आपको टीचर है, आपका फर्स्ट हैंड जो एक नया होता है एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट्स। टीचर्स जो है, मैंने तो बड़े स्टूडेंट्स को देखा है, वो ज्यादा कहीं केसेस में आइडियलाइज करते हैं एज अपोज टू देयर पेरेंट्स। तो आपको क्या लगता है वो जो आपकी एक पोजीशन ऑफ पावर, एक पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको आप किस तरह से पॉजिटिवली एक्सरसाइज कर सकते हैं सब्सटेंस अब्यूज के हवाले से बच्चों को एजुकेट करने के लिए, सब्सटेंस अब्यूज के हवाले से बच्चों को प्रिवेंशन क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले तो इसमें जो हम टीचर्स हैं स्पेशली, हमारा जो डोमेन है ना वो इतना है कि हम ओपन माइंडेड पॉलिसी रखें, ठीक है, एप्रिशिएटिव पॉलिसी रखें, बच्चों से उनके ओपिनियंस जानें, बच्चों से इस बारे में बात करें। हमारा मसला क्या रहा है हमारी सोसाइटी का कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाहते ही नहीं करते, ठीक है ना। तो और वहीं से सारी प्रॉब्लम्स
جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں. بالکل. ہاں. تو بینگ اے ٹیچر یا میں ایجوکیشنسٹ کو یہی کہوں گی کہ اتنی اوپن مائنڈیڈنیس رکھیں کہ بچوں سے یہ چیزیں ڈسکس کریں. اور بہت بچوں کے بہت سارے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے نہیں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں, آپ اپنے ٹیچرس کو. جیسا یہ ہراسمنٹ کے بھی جو ہوا تھا کچھ مہینے پہلے جو کیس سامنے آیا تھا, اس میں کافی ساری بچوں نے کہا کہ وہ پہلے اپنی ٹیچرس کے پاس گئی, پھر مینجمنٹ اور مے بی اینڈ میں پیرنٹس. وہی بات, وہ روٹ ہم اپنا صحیح کریں. کمفرٹ لیول آپ کا ٹیچر سے, آپ کا ایک ریلیشن ایسا ہوتا ہے, آپ 8 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں, تو اتنا کمفرٹ لیول ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ٹیچر سے ہر چیز ڈسکس کر لیں. اچھا, اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو فاطمہ, بچوں کے نا بہت سارے متس بھی ہوتے ہیں ڈرگس کو لے کے. وہ نا اس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ایک انجوائبل چیز ہے, اس کو گلیمرائز کرتے ہیں, اس کو گلوریفائی کرتے ہیں. بالکل. بلکہ آئی ریسنٹلی میٹ اے کڈ ہو سیڈ کہ دیکھیں اگر میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر میں سنوٹ کروں گا ڈرگ تو اس کا ہارمفل افیکٹ نہیں ہے, اگر میں انجیکشن لوں گا تو ہے. سو دیئرفور میں وہ سارے ڈرگز لے لوں گا جس سے مجھے سنیف کرنا پڑے بیسیکلی. بالکل. تو یہ سارے انفارمیشن جو بھی, ہاں, یہ ہمیں برسٹ کرنے, کیونکہ وہ اتنا بچہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے. سیڈلی ہمارے پیرنٹس نے بھی بچوں کو اتنا کمفرٹیبل نہیں کیا ہوا کہ ہر ایشو آ کے وہ اپنے بچوں سے ڈسکس کریں. دیکھیں 2019 میں یہ جو اینٹی ڈرگس نارکوٹکس پالیسی آئی تھی نیشنل لیول پہ, اسی طرح کی کوئی سملر پالیسی ڈرگس کے حوالے سے بھی آ جائے. بالکل. ہراسمنٹ کی آئی ہے. جی بالکل. میں چاہوں گی اس نوٹ پہ ہم اعظم صاحب کو جو ہے وہ شامل گفتگو رہے ہیں. سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ لا انفورسمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, انیشیل انٹروڈکشن میں نے یہ بات کی, تو وہاں پہ ہمیں لکوناز نظر آتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کیسز جو ہم دیکھنے میں آئے ہیں جہاں پہ ڈرگ مافیاز انوالوڈ ہوتے ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے, خاص طور پہ جو جووینائلز ہوتے ہیں, مطلب ہارڈلی ان کی عمریں 10-12 سال ہوتی ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں ڈرگز نارکوٹکس کو سپلائی کرنے کے لیے. تو سر اس طرح کے کیسز میں ایز اے لوئر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان بیسکلی بچوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دے آر پٹ ٹو ٹاسک, اور جو ہمارا سسٹم ہے, جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے مور اسپیسیفکلی اسپیکنگ, اس کو جو ہے ایکسپلوئٹ نہ کیا جائے ان کرائمز کے پیچھے چھپنے کے لیے. تو ایک بیلنس جو ہے وہ ہم کس طرح سے اسٹرائک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جووینائلز ہیں وہ قانون کی دسترس سے دور نہیں ہیں, صرف انہیں سزائے موت نہیں دی جا سکتی, باقی ساری سزائیں انہیں بالکل قانون کے مطابق دی جا سکتی ہیں. جووینائلز میں بھی پھر ایک اور کیٹیگری ہے جو بہت ٹینڈر ایج کے ہیں, جو 12 سال سے نیچے والی کیٹیگری ہے. ان کی حد تک کورٹ کو اور جو تفتیشی ادارے ہیں ان کو پرابلم آتی ہے کہ وہ ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے انلیس انٹل ان کے کو میچورٹی کا ایک بیسک ٹیسٹ نہ ہو, اور یہ عدالت یا تفتیشی ایجنسی اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ اچھے برے کو سمجھنے والا بچہ ہے اور وہ میچور انف ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ جرم کرنے جا رہا ہے. لیکن 12 سال 13 سال سے اوپر والی جو کیٹیگری ہے 18 سال تک کی, اس میں سزائیں وہی ہیں. ہاں کچھ ضمانت میں انہیں تھوڑی سی چھوٹ دی گئی ہے اور سزائے موت نہیں ہو سکتی. انفارچونیٹلی یہ اسپیکٹ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے لوگوں نے مختلف افینسز کے لیے, اور یہ ہو رہے ہیں. ہمارے سوسائٹی کا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, غربت اس کی ایک وجہ ہے, بچوں کا اس طرح ایزیلی اویلیبل ہونا, اور کئی تو فیملیز جو ہیں جو کہ کرائم میں جن کا ہسٹری ہے. جی بالکل سر, آئی وڈ اگری وتھ یو آن دیٹ. جب لا انفورسمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ان لکوناز کو بھی ہمیں جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن میں سر چاہوں گی نیشنل لیجسلیشن پہ, نیشنل لاز کورٹس نے جو کام کیا اس پہ تو ہم نے بات کی, لیکن ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو جو ہے اس کو بھی ہم اب شامل گفتگو کریں. اس سے آپ ہمیں بتائیں سر کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی اسٹیٹ کی, تو پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر کیا انٹرنیشنل آبلیگیشنز عائد ہوتی ہیں کہ وہ ڈرگز اینڈ ڈرگز ریلیٹڈ اوفینسز جو ہیں ان کو کرب کرنے کے لیے, ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کام کرے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز جو بار بار سامنے آتی, بہت لوگ پوچھتے بھی, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس حوالے سے, ایسے بھی کیسز سامنے دیکھنے میں آتے ہیں جہاں پہ پاکستانی نیشنلز جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ ڈرگ ٹریفکنگ میں, ڈرگ ڈیلنگ میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو ایسے کیسز میں سر یہ بتائیں کہ پھر کیا لیگل پرنسپلز اپلائی کرتے ہیں, کیا ایسے لوگوں کو وہاں جس جورسڈکشن میں وہ پکڑے جاتے ہیں وہاں کے لاز اپلیکیبل ہوں گے, یا ان پہ ہمارے پاکستانی لاز ہی اپلیکیبل ہوں گے, بیکاز نیشنلٹی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کی پاکستانی ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک انٹرنیشنل کرائم کے طور پہ جانا جاتا ہے, اور اسے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. یہ جو ڈرگز کے ڈیلرز ہیں اور پیڈلرز ہیں اور یہ سارے, اس کے لیے مختلف اوقات میں بڑے زیادہ انٹرنیشنل کنونشنز ہوئے. جو آج رائج الوقت قانون ہے دنیا میں وہ 1988 کا بیانہ کنونشن فار پروہیبیشن آف illicit trafficking in drugs اسے ہم کہتے ہیں. پاکستان اس کا رکن ملک ہے اور ہم نے اسے ریکٹیفائی کیا ہوا ہے, سگنیٹری ہیں ہم اس انٹرنیشنل ٹریٹی کے.
اور یہی وجہ ہے جو ہم نے 1997 میں میجر ری ویمپ کی اپنے لاز ریلیٹنگ ٹو ڈرگز اینڈ نارکوٹک سبسٹینسز. اس میں ہم نے جو ہمارے پچھلے قوانین تھے 1930 میں تھے، پھر یہ شریعت میں 79 میں اسلامی اور شریعہ کے قوانین آئے، ان ساروں کو ریپیل کر کے جو نارکوٹکس کے حوالے سے سائیکوٹروپک سبسٹینسز کے حوالے سے تھے وہ 1997 میں موجودہ قانون دے دیا گیا، اور یہ ماڈل پروویژنز ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں. جی بالکل سر، یہ تو اچھا آپ نے کلیریفائی کیا ہے کہ نیشنلی ہو یہ کمٹ کرائم یا انٹرنیشنلی ہو، لیگل چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن پروگرام کے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں سر، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ہمارا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ ہے، سیکشن 53 مور پرٹیکولرلی، وہ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے سینٹرز فار ٹریٹمنٹ آف ایڈکٹس، ٹھیک ہے نا. اور اس حوالے سے پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کو سینٹرز جب وہ اسٹیبلش کریں گی تو انشور کرنا پڑے گا ڈیٹاکسیفیکیشن کی جائے اسٹوڈنٹس کی، ایجوکیشن کو دی جائے، آفٹر کیئر ان کی جائے، سوشل انٹیگریشن کی جائے، اور یہاں تک کہ میڈیسنز دی جائیں جہاں نیسیسری ہے. پریکٹیکلی سر، بیکاز آئی نو آپ گورنمنٹ کے ساتھ بڑا ایکٹیولی کام کریں، کس حد تک آپ امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر سیکشن کی؟ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم لانا چاہتے ہیں نا سامنے، وہ ابھی تک تو اتنی نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے، ابھی تک جو ٹریٹمنٹ ایک پالیسی ہے نا وہ پنجاب میں نہیں آ سکی. ابھی میڈم بات کر رہی تھی تو میں اسی کو انڈوز آگے بڑھاتا ہوں کہ میں نے کئی بار گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے، جس طرح آپ نے فوڈ اتھارٹی بنائی ہے اس طرح اینٹی ڈرگز نارکوٹک اتھارٹی بنا دیں. سپلائی ریڈکشن ایک علیحدہ ایشو ہے. ہم ڈیمانڈ ریڈکشن میں یہی چیزیں ٹو پرانگڈ اپروچ ہے نا، آپ ڈیمانڈ کم کریں، ساتھ میں آپ سپلائی بھی کم کریں. ایک طرف آپ لا انفورسمنٹ اسٹرانگ کریں، دوسری طرف آپ اویئرنیس ایجوکیشن پریونشن پہ کام کریں. اتنی دیر تک سپلائی کم نہیں ہو سکتی. جب آپ کسی بھی شخص کو کرونک ایڈکٹ بنا دیتے ہیں نا، اس کی دیکھیں جو پیڈلرز ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے آپ پرون کو، بچوں کو، بڑوں کو، جو ینگ ہیں ان کو ایڈکٹ بنائیں. جب وہ کرونک ایڈکٹ بن جاتا ہے اس کے بعد اس کا راستہ واپسی کا ممکن نہیں رہتا. اس وجہ سے وہ پھر خود ان کے لیے بھی یہ بھی سر آپ نے بہت اچھا کیا ہے، لوگوں کو مطلب اس بات سے گائیڈنس مل رہی ہے کہ ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریٹمنٹ بھی آف کورس انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو کہ سرٹن حد تک جو ہے ملوث ہو چکے ہیں ڈرگ ایڈکشن میں. جب ایک سرٹن جب وہ لائن کراس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یو کانٹ ٹرن دیم بیک. لیکن انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں اور انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن ہے ڈرگس کی وہ یہی ہے، یہ دس از اے برین ڈیزیز، لانگ لاسٹنگ، مینیجیبل بٹ ناٹ کیوریبل. ہم لوگوں اسی لیے تو 100% لیپس ریٹ ہے کہ جب آپ کا برین جو، اور اس میں آئی تھنک جو ہوم لیس لوگ ہیں، ہوم لیس جو اسٹریٹ پہ آئے دن پائے جاتے ہیں، بہت سارے کووڈ-19 کے ٹائم میں تو میں دیکھی تھی بہت خواتین بھی تھی فار دیٹ میٹر انفارچونیٹلی، ان کو بھی ہمیں کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز کوئی ایسے بھی ڈرگ ایڈکٹس ہیں جو کہ مطلب سڑکوں پہ ہیں، اسٹریٹ پہ پائے جاتے ہیں، مطلب ڈیسٹیٹیوٹ ہیں ایک طرح سے ہم کہتے ہیں ڈیسٹیٹیوٹ بچے ہیں، اس طرح کے ڈیسٹیٹیوٹ یہ بھی ہیں. تو ان کی جو ہے ریہیبلیٹیشن، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. آپ کا میڈم کیا کنکلوڈنگ کامنٹ ہوگا؟ میں چاہوں گی میڈیا کے حوالے سے آپ ذرا تھوڑی ہماری رہنمائی کریں، بیکاز خود بھی آپ کا تعلق میڈیا سے، بیکاز مجھے تو بینگ اے میڈیا پرسن ٹو اسٹل یہ شکایت ہے میڈیا سے کہ انہوں کہ ہم نے ایک یہ گلیمرائزیشن کا جو کلچر ہے میڈیا میں بہت زیادہ بنا دیا ہے. موویز میں آپ دیکھیں، ڈراموں میں دیکھیں، آل دا ہیروز آر ٹیکنگ دوز ڈرگز اینڈ ہیونگ الکوہول، اور یہ ایک بڑا کول چیز سمجھی جاتی ہے. تو اس نوشن کو ہم کس طرح سے بریک کر سکتے ہیں؟ فاطمہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک پرابلم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اس وقت. ہم ڈراماز میں یا موویز میں جو دکھا رہے ہیں الکوہول یوزز دکھا رہے ہیں، ڈرگ یوزز دکھا رہے ہیں، اور ہم اس کو گلیمرائز کر رہے ہیں، اس کو پرابلم نہیں سمجھ رہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہے یہ بھی انڈائریکٹ ایڈورٹائزمنٹ، لیکن یہ اتنی کریٹیسائز نہیں کی جاتی کیونکہ اس کو اتنی پرابلم ہی نہیں سمجھا نہیں جاتا. وہ اسٹیٹس سمبل اور وہ کول ہونے کی، وہ بلو آئیڈ بلانگ کرنے کی بات ہوتی ہے. بہت فالو بچوں کا تو بچے تو بننا ہی کول چاہتے ہیں، ہر ایج کا بچہ کول بننا چاہتا ہے. جہاں تک فیشن کی بات آتی ہے، آپ یقین کریں فیشن شوز کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گی. فیشن شوز اس طرح کے سوشل ایشوز بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. چائلڈ ابیوز ہائی لائٹ ہوتا ہے، چائلڈ لیبر ہائی لائٹ ہوتا ہے، ایسڈ وکٹمز ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. ہاں، ان کو ڈرگ ابیوز کو ذرا زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اگین جس اسکول میں کرتی ہوں یا میں پرائیویٹ اسکولس کی بات کرتی ہوں، ہمارے فیشن شوز بھی ہم اس طرح سے کرواتے ہیں کہ جس کی ہم تھیم اس طرح کی رکھ دیتے ہیں کہ بچے کو کھولا بھی کریں اور کچھ نہیں. تو میں کہتی ہوں تھیٹر ڈرامہ کی حد تک ہونا چاہیے. بالکل. لیکن سر میں چاہوں گی آپ کا بھی کنکلوڈنگ کامنٹ ہم لیں، بیکاز قانون کا شو ہے. آئی تھنک یہ ڈسکشن انکمپلیٹ ہوگی آپ کے کامنٹ کے علاوہ. آپ کو کیا لگتا ہے سر، واٹ از دا وے فارورڈ؟ کیا ہمیں مزید قوانین کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے ایڈوکیٹ لاز جو ہیں، جو لاز ہمارے کرنٹلی ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں، یا آپ کو لگتا ہے ہمیں امپلیمنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے قوانین تو موجود ہیں اور میں نہیں سمجھتا کسی اور قانون کی ضرورت ہے. صرف جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ چوکڈ ہے اس ٹائم پہ, عدالتوں پہ دباؤ زیادہ ہے, مقدمات زیادہ ہیں, کوالٹی جو ہے وہ نہیں رہی اس طرح سے. وہ چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لیجسلیشن تو ہے اس پہ اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ لیجسلیشن ہے. جیسے میں نے پہلے کہا 1997 کا جو قانون ہے انسداد منشیات کا, وہ ایک ماڈل لا ہے جو دنیا کے تمام رکن ممالک جنہوں نے وینا کنونشن دستخط کیا ہوا ہے وہ ان ممالک میں تقریباً رائج الوقت ہے. ضرورت صرف کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے انویسٹیگیشن میں, پروسیکیوشن میں اور ٹرائل سٹیج پہ, جوڈیشل سائڈ پہ. جی بالکل سر, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا, لیکن آن دیٹ نوٹ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ ندرت مصطفیٰ آپ کا, تھینک یو سو مچ ذوالفقار شاہ صاحب کا, اینڈ تھینک یو سو مچ اعظم صاحب آپ کا کہ آپ سب لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اینڈ یو چوز ٹو بی اے پارٹ آف آور شو. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی پاکستان میں ڈرگز اور ڈرگز سے ریلیٹڈ جو مختلف آفینسز ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے. جس طرح کہ میرے پینلسٹ نے بھی کہا اور میں خود بھی پرسنلی یہی سمجھتی ہوں ایز اے لائر, پرابلمز ہماری کرنٹ لیجسلیشن میں نہیں ہے. پرابلم اگر ہے تو اس کی پراپر انفورسمنٹ میں ہے, جس میں انویسٹیگیشن آ جاتی ہے, جس میں پروسیکیوشن آ جاتی ہے. اینڈ آف کورس اگر ہم جوڈیشل کیپیسٹی, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ امپروو کریں تو زیادہ افیکٹو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنٹ لاز کی ہو سکتی ہے. اسی نوٹ پر آج کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.